السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان شہزاد، ایک نئے ولاگ میں خوش آمدید۔ امریکہ میں بڑے پیمانے پر جو امیگریشن سے متعلق امپلیمنٹیشن کارروائیاں تھیں، جیسے نفاذ کا جو معاملہ تھا، اس کے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ نے اپنی جو امیگریشن کریک ڈاؤن کی حکمت عملی ہے اس میں بڑی تبدیلیاں کر دی ہیں، چینجز لے آئے ہیں۔ کچھ چیزوں کا میں ذکر آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں مختصراً۔ جب ہوم لینڈ سیکیورٹی کے سیکرٹری جو نئے ہیں مارک وین مولن، ان سے بھی سینیٹرز نے ایک سماعت کے دوران صدر ٹرمپ کی جو بڑے پیمانے پر جو ماس ڈپورٹیشن کی یعنی کہ ملک بدری کی پالیسی ہے، اس کا ایجنڈا ہے، اس کے عمل درآمد کے حوالے سے اور ویژن کے حوالے سے سوال کیا، تو انہوں نے کہا کہ ان کا جو مقصد ہے وہ اپنے محکمے کو خبروں کی جو ہیڈ لائنز کی جو آپ کہتے ہیں بات کرتے ہیں اس سے دور رکھنا ہے۔ کسی حد تک وہ جب سے آئے ہیں اس میں تھوڑے بہت کامیاب بھی ہوئے ہیں، کیونکہ اب سوشل میڈیا کے اوپر وہ ویڈیوز اور وہ پوسٹ وغیرہ نظر نہیں آنی جن میں سابق جیسے بارڈر پٹرول کمانڈر تھے گریگ بووینو، وہ مظاہرین سے الجھ رہے ہیں اور مار داڑ ہو رہی ہے اور پکڑم پکڑائی ہو رہی ہے۔ تو مولن کی جو پریویس اگر آپ سیکرٹری دیکھیں کرسٹی نوم، ان سے کافی چیزیں مختلف ہیں، کیونکہ وہ جب آئی تھی تو انہوں نے نیو یارک سٹی کا پہلا دورہ کیا تھا اور اس کے اندر امیگریشن اینڈ کسٹم انفورسمنٹ یعنی آئس کے ساتھ مل کر گرفتاریاں کی تھیں، خود فیلڈ میں گئی ہیں، ایک امپیکٹ ایک میسج کنوے کیا تھا۔ لیکن اس کے برعکس مولن جو ہیں وہ نارتھ کیرولائنا جا کر سمندری طوفان آیا، اس کے اندر انہوں نے ریہیبلیٹیشن کا بحالی کا کام جو ہے اس کا جائزہ لیا، اس پہ کام کیا، اور ریپبلکن انتظامیہ اب اپنی اس مرکزی جو پالیسی ہے اس کے طریقہ کار کو ایسا لگ رہا ہے کہ دوبارہ ترتیب دیتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، جس نے ٹرمپ انتظامیہ کو وائٹ ہاؤس تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ کئی حوالوں سے اب جارحانہ اور جو نمایاں ایک قسم کی کارروائیاں ہوتی تھی اس کے بجائے نسبتاً خاموش انداز جو ہے وہ اپنایا جا رہا ہے۔ تاہم اس تبدیلی کے باوجود انتظامیہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اور وہ خود بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ بڑے پیمانے پر جو ملک بدری ہے یعنی کہ ماس ڈپورٹیشن ہے اس کے کسی بھی ہدف سے یا تمام اہداف سے پیچھے بالکل نہیں ہٹ رہے ہیں۔ امیگریشن پابندیوں کے جو حامی ادارے ہیں، ایک اس میں ہے سینٹر فار امیگریشن اسٹڈیز، ان کے صدر جو ہیں مارک گریگورین، وہ کہتے ہیں کہ بظاہر پہلے جیسے سخت اور نمایاں جو طریقے تھے، جو مطلب سامنے نظر آنے والی چیزیں تھیں، وہ تھوڑے سے پیچھے ہوئے ہیں اس سے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مجموعی جو امیگریشن پالیسی ہے اس سے پیچھے ہٹ گئے ہیں یا وہ چینج ہو گئی ہے بہت زیادہ۔ گزشتہ سال ٹرمپ انتظامیہ نے زیادہ تر جو ریڈز کیے وہ ڈیموکریٹ قیادت والے جو شہر تھے یا اسٹیٹس تھے، وہاں پر انہوں نے امیگریشن نفاذ کی بڑی کارروائیاں جو ہیں وہ کی ہیں، اور اس کے نتیجے میں پھر بہت بڑے پیمانے پر گرفتاریاں بھی ہوئیں۔ آپ نے دیکھا سارا ماحول کیا بنا رہا۔ اس کریک ڈاؤن کے دوران جو ٹرننگ پوائنٹ تھا وہ جو لوگوں کی اور مظاہرین کی اور جو اہلکار تھے ان کی جھڑپیں بھی تھی، اور پھر ان کارروائیوں میں منیاپولس میں 2 امریکی شہری جو ہے وہ وفاقی امیگریشن اہلکاروں کی فائرنگ سے ہلاک ہوئے تھے اور جان سے چلے گئے تھے، اور اس کے بعد بڑا شدید عوامی رد عمل آیا اور احتجاج دیکھنے میں آیا، اور اس کے بعد ہی یہ جو پالیسی میں ابھی ظاہری تبدیلی آپ کو نظر آ رہی ہے یا جو آپ کو چینج فیل ہو رہا ہے کہ اب اس طرح سڑکوں پر جو ہے وہ ریڈز نہیں ہو رہے، گاڑیاں روک روک کر وہ نکال کر گھسیٹ نہیں رہے، یا گھروں میں ایسے وہ جیسے پہلے آپ نے دیکھا تھا منیسوٹا میں جب چل رہا تھا ریڈ، تو بہت بڑے پیمانے پر 3-4 ہزار لوگ جو ہے وہ آئس اور جو ہے وہ بارڈر پیٹرول کے وہ گھر گھر جا کر ریڈ کر رہے ہیں۔ اس میں ان کا بہت ہی جارحانہ طریقہ تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ لوگوں کا بیک لیش بھی دیکھنے میں آیا، اور انتظامیہ کو بھی یہ فیل ہوا کہ شاید ہم واقعی بہت زیادہ جو ہے وہ میدان کو گرما چکے ہیں، اور اب جو چیزیں ہیں وہ ہمارے بھی شاید کنٹرول میں نہیں ہیں۔ لوگوں کا ری ایکشن آنے کے بعد انہیں یہ لگا، اور اس کے بعد ہی تبدیلیاں آئیں، اور پھر جو یہ جو 2 لوگ ہیں، ایک خاتون اور ایک مرد، ایلیکس پیٹی اور رینی گڈ جو ہے وہ خاتون، جب وہ اپنی جان سے گئے ہیں تو پھر لوگوں نے کہا کہ یہ وہ ریڈ لائن ہے کہ جہاں جو ہے اب ان کو سب کو احتجاج کرنا چاہیے اور اس چیز کے خلاف بات کرنی چاہیے۔ تو پھر انتظامیہ نے بھی اسٹیپ بیک کیا، اور اس کے بعد اب آپ اس کو اس طرح کے ریڈ، اس طرح کی گرفتاریاں، اس طرح کا جو رد عمل ہے یا اس طرح کا جو طریقہ کار ہے وہ نہیں دیکھ رہے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا چینج ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ کب تک رہتا ہے، کتنا رہتا ہے، اس میں کب دوبارہ سے وہی چیزیں دوبارہ شروع ہو جاتی ہیں، تو اس کے حوالے سے میں بھی نظر رکھوں گا۔ آپ بھی دیکھتے پڑھتے سنتے رہیے گا۔ آج کے ولاگ سے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے پان۔